سورة الکہف آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 60۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل جاری ہے۔ مکی زندگی کے واقعات، مکی زندگی کے زور و شور سے تبلیغ کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان قرآن میں کوئی ایسی قصر نہیں چھوڑی جس سے کسی دلیل کا غلبہ نہ ہو، کسی سوال کا جواب نہ ہو، یا کسی اعتراض اور کسی شبہ کا حل نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی وجہ الاتم کامل طریقے سے سارے شبہات کا ازالہ بھی کیا، دلائل بھی ارشاد فرمائے۔ ان دلائل میں کچھ دلائل عقلیہ تھے تو کچھ دلائل نقلیہ۔ عقلیہ دلیل وہ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہد ذکر فرماتے ہیں، فلاں چیز دیکھو، فلاں چیز دیکھو، اس میں قدرت کے عجائبات دیکھو، اس میں قدرت کے کرشمے دیکھو۔ یہ تو عقلی دلائل ہوتے ہیں۔ اور نقلی دلائل میں واقعات اور قصص کا بیان فرمایا۔ تو ہمارا موضوع سخن جو ہے وہ واقعات اور قصص چل رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا تقریباً 5واں حصہ بنتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان تبلیغ میں جس انداز سے واقعات ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ نے سمجھائے، بتائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان سے دلائل دیے۔ ان میں ایک واقعہ اصحاب کہف کا آپ تفصیلی سن چکے، اس میں انداز تبلیغ، طرز تبلیغ یہ بھی آپ سن چکے۔ آج کے سبق میں ایک اور کائنات کا ایک انتہائی بڑا عجوبہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان تبلیغ میں دلیل کے طور پر لائیں گے اور ہر ایک کو حیران کر دیں گے، وہ ہے سیدنا خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ سلسلہ قصص القرآن میں جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے تھے تو اس ضمن میں یہ واقعہ گوش گزار نہیں کیا تھا، کیونکہ اس واقعے کا تعلق بالکل الگ تھلگ دنیا سے تھا، اور یہ سورۃ الکہف میں بیان ہوا صرف الگ کر کے دلائل کے ضمن میں، تبلیغ کے ضمن میں، کہ ایک ایسا عجوبہ قدرت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میدان تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھیار بنا کر دیا کہ آپ ان کو سمجھائیں اور بتائیں کہ کائنات کی کاریگریاں یوں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ آج کے سبق میں یہ ایک واقعہ ہے، لیکن عجائب قدرت تقریباً 6 انداز پر مشتمل ہوں گے۔ 6 انداز ہیں عجوبہ قدرت کے کرشموں کے، جس سے تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی بیان فرمائیں گے جو کہ سورت کے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا
کہ اللہ اپنے حاکمیت کے دلائل ارشاد فرمائیں گے، اور حاکمیت کا رنگ بھی بیان یوں فرمائیں گے کہ میرا کوئی نائب نہیں ہے، کہ میں نے کسی کے سپرد یوں کر دیا ہو کائنات کا نظام کہ اب بس تم ہی چلاؤ، تم ہی جانو، جو تمہاری مرضی آئے، کھوٹی قسمت کرو کسی کی، کھری قسمت کرو، تمہاری مرضی آئے۔ یوں میں نے کسی کو بھی اپنا نائب نہیں بنایا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور میں نے آپ کو عرض کیا نا، ساری صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا نام لے کر فرمایا تھا کہ یہ دجال سے حفاظت کراتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا نصف ثانی شروع ہے، دوسرا قرآن کا حصہ شروع ہے، آدھ قرآن کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حاکم ہونے کے دلائل، اپنے حاکم ہونے کے ارشادات شروع فرما رہے ہیں۔ ان میں سے پہلے تو نفی کی نا اللہ نے کہ کوئی نہیں، اللہ کا نائب کوئی نہیں، کوئی پاور والا ایسا کوئی نہیں۔ لوگ کس کو پاور والا بناتے ہیں؟ وہ نیک لوگوں کو، انبیاء اولیاء کو۔ پہلے تو ان کا حال سن لو کہ انبیاء اولیاء بھی ایسی طاقت والے نہیں ہیں کہ اللہ کے کینڈیڈیٹ بن سکیں، اللہ کے برابر آ سکیں، اللہ جیسا حکم چلا سکیں۔ وہ تو اللہ کے عاجز بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و نیازیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو سورۃ الکہف کا ڈاکٹر بن جائے، سورۃ الکہف میں ڈاکٹریٹ کر لے، جو سورۃ الکہف میں کمال حاصل کر لے، وہ دنیا کی دجالیات کے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایسے دلائل آ جائیں گے کہ وہ ایک اللہ کی حاکمیت کے علاوہ ہر قسم کی دلیل کو رد کر سکتا ہے۔ تو یوں ہم نے سورۃ الکہف کے اندر کمال حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ یہ مسلسل تفسیر کا سبق نہیں ہے، اللہ کریم ہمیں توفیق دے، مسلسل جب تفسیر کا سبق پڑھیں تو سورۃ الکہف ہمیں گویا دجالیات کے خلاف ڈاکٹر بنائے گی، دجالیات کے خلاف ہمیں ماہر بنائے گی۔ اللہ کریم ہمیں کتاب اللہ کی اس مزاج سے اور اس رگوں سے اللہ ہمیں واقف کرا دے، کیونکہ ایک ہے سامنے عربی، وہ اس کا ترجمہ تو ہر کسی کو آ سکتا ہے، مومن کو بھی آ سکتا ہے، کافر کو بھی آ سکتا ہے۔ ابو جہل کو بھی آتا تھا، صحابہ اکرام کو بھی اس کا ترجمہ پتا تھا، اس کی مطلب پتا تھا، لیکن ایک ہے گہرائی تک پہنچنا۔ ایک ایک صورت ترجمہ پتا ہونے کے باوجود، لغت سمجھ ہونے کے باوجود صحابہ اکرام میرے نبی کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ وہ جو طاقت اور وہ جو قوت استدلال میرے نبی سمجھاتے تھے، وہ پھر ابو جہل جیسوں کو کہاں، چاہے جتنے بڑے عربی آ جائیں، ان کو یہ طاقت اور پاور کہاں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ نقطہ یاد کراتا رہتا ہوں کہ ہر کسی کو سمجھائیے کہ ایک ریڈیو ٹیلی ویژن سے قرآن کا ترجمہ سن کر اس کا حق نہیں ادا ہو جاتا، یہ تو ہر کافر اور مومن عربی کو بھی پتا تھا۔ اصل کمال کیا ہے کہ بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں بندوں سے پڑھی جاتی ہیں، ان کو خود نہیں پڑھا جاتا۔ احکم الحاکمین نے جب کتاب نازل کی تو بندوں کے لیے براہ راست نہیں نازل کر دی، بلکہ ایک معلم بنا کر بھیجا، وہ بھی ہائی کوالیفائڈ، وہ بھی سید المرسلین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو قرآن کا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن پھر پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں تو بندوں سے پڑھی جائیں، احکم الحاکمین کا کلام پڑھا جائے، انشاءاللہ اس کے اندر وہ پاورز عطا ہو جاتی ہیں، وہ طاقتیں مل جاتی ہیں جس سے بندہ دنیا کے ہر جھوٹ سے ٹکر لے سکتا ہے۔ چنانچہ آج کے سبق میں آپ دیکھیں گے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی سے کسی نے سوال کیا، فرمایا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو آپ نے جواب باقاعدہ شریعت کے روح کے مطابق دیا، فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم اس وقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، براہ راست اللہ سے فیضان علم لینے والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ وہاں اللہ کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جواب کو ناپسند نہیں کیا، پسند فرمایا جواب، ڈانٹ بھی کوئی نہیں دی، بلکہ قدرت کا ایک اور عجوبہ دکھانا چاہا۔ فرمایا میرے پیغمبر، آپ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے اس زمین پر، لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ جو آپ کو ہم نے نہیں بتائی اور ان کو ہم نے بتا دی، ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے اس زمین پر۔ اب وہ ضروری نہیں کہ بڑے عالم ہو، مثلا بڑے عالم کو اگر 90 چیزوں کا پتہ ہوتا ہے
اور 10 ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں، تو اگلے آدمی کو کتنی چیزوں کا علم ہو جائے گا جی؟ 10 چیزوں کا، اور اس کو بڑے عالم کو 90 چیزوں کا علم ہوگا۔ اب بڑے عالم کو 10 چیزوں کا علم نہیں ہے تو پھر بھی بڑا عالم کون رہے گا؟ یہی جس کو 90 چیزوں کا علم ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نبی ہے، اور سیدنا خضر علیہ السلام و تسلیم کیا نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ اس سلسلے میں صرف دلائل کا رجحان ہے۔ دلیل یہ کہتی ہے کہ شاید نبی تھے، کیونکہ نبی کا استاد نبی ہی ہوتا ہے یا براہ راست اللہ کریم ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ولی ہوتا ہے وہ کسی کو الہام کی وجہ سے قتل نہیں کرتا۔ لہذا سیدنا خضر علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی آپ سے لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے براہ راست نبی تھے۔ البتہ ایک فرق تھا، ایک ہے تشریعی نبی اور ایک ہے تکوینی نبی۔ تکوین کہتے ہیں کائنات کے امور کا علم، اور ایک ہے شریعت کے امور کا علم۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام شریعت کے علوم کے نبی ہیں، اور پیارے خضر علیہ السلام و تسلیم تکوینی امور کے نبی ہیں۔ اللہ قادر ہے جی، اللہ کر سکتا ہے، اللہ فرشتوں کو تکوینی علم دے سکتا ہے۔ مثلا حضرت میکائیل کے ذمہ ہے بارش وغیرہ اور نظام قدرت، یہ سنبھالنا اللہ تعالیٰ کی اجازت اور مرضی سے، جہاں جہاں اللہ ڈپٹی لگائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگا دیا جی کائنات کی ایک چیز کے روحوں کا قبض کرنا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین کے ذمہ لگا دی کائنات کی ایک چیز کے انبیاء کے پیغام کو سنبھالنا۔ تو یہ جب فرشتوں کو علوم تکوینیہ حاصل ہو سکتے ہیں تو بشر تو انبیاء تو فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں، تو اللہ انہیں بھی کائنات کے کچھ امور کا علم دے سکتے ہیں۔ اب سمجھانا کیا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم شریعت والا ہو کوئی یا علم تکوینی والا کوئی نبی ہو، وہ نبوت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے باوجود کائنات کے حاکم نہیں بنتے، زمین کے حاکم نہیں بنتے، بلکہ ان کے اوپر بھی حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ وہ بھی اپنا حکم نہیں چلاتے، اللہ والا حکم بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے خلیفہ ضرور ہیں، کہ خلیفہ کا معنی گزشتہ میں بیان کیا تھا کہ اللہ کے احکام کو بیان کرنے والے، اللہ کے خلیفہ ضرور ہیں، لیکن حکم قانون مرضی آئین اپنا کوئی نہیں چلائے گا، آئین صرف اللہ کا۔ اب حیرت یہ ہے کہ عجوبہ قدرت میں ہم پڑھیں گے کہ سیدنا خضر علیہ السلام شاید اپنی مرضی چلا رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کریں گے۔ چنانچہ فرمایا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے اجازت لی، اے میرے اللہ میں اس آدمی تک پہنچنا چاہتا ہوں جسے آپ نے وہ علم نصیب کیا ہے جو مجھے نہیں ملا۔ تو اللہ نے اجازت مرحمت فرما دی اور ایک نشانی بتائی کہ آپ دریا کے ساتھ چلتے جائیں، ایک اور دریا جب مل رہا ہو، دریا کا ہیڈ مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ جو ہوتی ہے وہیں پر آپ اس آدمی کو پائیں گے۔ لیکن دریا کا پارٹ جو ہوتا ہے بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے نا، دریا کا حوض بڑا بھی ہو سکتا ہے، تو دو دریا آپس میں جہاں مل رہے ہوتے ہیں تو اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ دو دریاؤں کا ہیڈ آ گیا ہے کہ نہیں۔ تو وہاں اللہ نے ایک اور نشانی بھی بتائی کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ لے لے، جہاں یہ زندہ ہو جائے نا سمجھ جانا کہ وہ دو دریاؤں کا ہیڈ ہے، دو دریاؤں کا مجمع ہے، مجمع البحرین۔ چنانچہ یہ دو نشانیاں لے کر پیارے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم پیارے خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پہلا مسئلہ تو یہی کلیئر کر دیا نا کہ سچے نبی ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں ہیں، وہ خدائی طاقتوں کے مالک نہیں ہیں۔ جو نشانیوں کا محتاج ہو وہ عالم الغیب اور خدائی طاقتوں والا نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ فرمایا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو، اپنے خادم کو، اس کا مطلب سفر میں دو آدمیوں کا ہونا چاہیے تاکہ ایک پر کوئی مسئلہ بن جائے تو دوسرا سنبھالنے والا ہو۔ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ،
او امضی حقبا، یہ چلتا رہوں گا میں کئی سال، کئی لمبے وقت میں چلتا رہوں گا، یہاں تک کہ مجھے وہ جگہ نظر آ جائے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، جیسے ہی وہاں پہنچے ان دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کو، قدرتی آرام کرنا پڑا۔ نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی اس مچھلی کو جس کو نشانی کے طور پر ساتھ رکھا تھا۔ کیسے بھول گئے جی؟ نشانی جو ساتھ ہوتی ہے، نشانی ہونا اس کا نہیں بھولا، بلکہ کیا بھولا جی؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے بارے میں پوچھنا بھول گیا، اور حضرت کے خادم کو مچھلی کے نئی تازی بتانا بھول گئی کہ کیا ماجرا ہوا جی آج۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو برابر پوچھتے جا رہے تھے، مچھلی موجود ہے؟ جی ہاں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ ہیڈ دو دریاؤں کا نہیں آیا، لیکن عین اس جگہ پر پہنچ کر جہاں پوچھنا چاہیے تھا وہاں پیارے موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ فرمایا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اس مچھلی نے بنایا اپنا راہ دریا کے اندر سرباً، غار بنا کر۔ پانی کے اندر غار بنا نہیں کرتی، بلکہ پانی میں اگر مچھلی جائے تو پانی مل جایا کرتا ہے، یا تو پانی کے اندر غار ایسی بنائی کہ پانی ٹھہر گیا اللہ کی قدرت سے، یا پھر جہاں سے گئی نا وہ مٹی کا اور ریت کا منظر ایسا بن گیا جیسے غار سی ہوتی ہے، اور وہیں سے وہ پانی میں داخل ہو گئی۔ بہرحال مچھلی کا جو گزر تھا وہ نشان کے طور پر باقی رہ گیا۔ اب آپ کے خادم دیکھ رہے تھے یہ باتیں، لیکن جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کو پوچھنا بھول گیا اور ان کو بتانا بھول گیا، چنانچہ دونوں چل پڑے۔ تو یہ بھی ایک حیرت زدہ بات ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایک نئی بات ہو جائے تو ہم میں سے کوئی نہیں بھولتا، اور اس کے تذکرے جاری رہتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا عجوبہ ہو جاتا ہے ہمارے سامنے تو مہینوں بھی اس کے تذکرے نہیں بھولتے۔ کوئی نئی تازی ہو جائے تو یہ حضرت کے خادم کو کیوں بھول گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انبیاء کے ساتھ رہتے ہوں تو ایسے عجائبات قدرت اور معجزات وہ اکثر دیکھا کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ باتیں اکثر چونکہ ہوتی رہتی ہیں، روزانہ کی نئی تازی ہوتی ہے، تو لہذا اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ہونا، آپ کے ساتھ رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور رحمت کا ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ تو جو خادم ہیں آپ کی توجہ میں، آپ کے روب اور دبدبے میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ یہ بھی اس سے بڑی بات ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی نئی تازی ہونے سے یہ اس سے بڑی ہوتی ہے، لہذا بھول سکتا ہے، تو یہ عقلاً ممکن ہے۔ چنانچہ جی چل پڑے۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، جیسے ہی دونوں وہاں سے چل پڑے، جاوزا اس جگہ کو کراس کر کے بڑھ گئے اس نقطہ سے جہاں اپنے آنا تھا۔ قال لفتاه، فرمایا اپنے خادم کو، آتنا غداءنا، لے آئیے ہمارے پاس ہمارا کھانا۔ لقد لقینا، غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، یعنی یہ دوپہر کا وقت تھا۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اسپیشل اس سفر کا ذکر کیا کہ اس سفر میں آج ہمیں بڑی تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے، پہلے ایسی تھکاوٹ کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ گویا طلباء کے ساتھ یا دین کے سچے طلب کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پاس پیغام آتا رہتا ہے، اگر وہ اپنے نقطہ سے بڑھنے لگے تب بھی کوئی پیغام آ جاتا ہے، تھکاوٹ کو بطور پیغام کے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ پہلے کبھی ایسی مشکل نہیں آئی، جب آپ اپنے طالب علمی کے نقطہ سے آگے پڑھے تو یہ ایک مشکل آگے سمجھو ابھی واپس پلٹنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا لگتا ہے کوئی عجیب آج تھکاوٹ آئی ہے، پہلے تو کھانا لے آؤ نا۔ تو جیسے کھانے کا تذکر آیا، یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مچھلی بھونی ہوئی ساتھ رکھی تھی، بھئی جب مچھلی میں زندہ ہونا تھا تو اس کو کھانا بنا کر ساتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کھانا اور ساتھ تھا، مچھلی تو بطور نشانی کے ساتھ تھی۔ جب تذکرہ کھانے کا آیا نا، یاد
مچھلی بھی آ گئی تو فوراً بتانے لگے قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، کہنے لگے آپ کے خادم میں آپ کو کیا بتاؤں جب ہم نے وہاں ٹھکانہ پکڑا تھا فلاں چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، میں وہاں بھول گیا مچھلی کے بارے میں بتانا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے یہ بات شیطان نے بھلوا دی ہے اس کا تذکرہ کرنے سے، آپ کو یاد دلانے سے شیطان مجھے بھلوا رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ شیطان طالب علموں کے ساتھ ساتھ ضرور رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو تنگ کروں، ان کو اتنا خراب کروں، کم از کم یہ سفر چھوڑ جاؤں۔ تو اس کا مطلب ہے جو اس کے باوجود سفر کو کراس کر آئے تو اللہ نے اس کے اندر ہمت پیدا کی ہے، کہیں الحمدللہ۔ اور ہمت پیدا ہو جائے تو سمجھو شیطان کو جب آپ زیر کر چکے ہیں، باقی تو سارے شتونگڑے ہوں گے کائنات میں، پھر ان کے ساتھ ٹکر لینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ ابلیس کو جب آپ زیر کر چکے ہیں تو الحمدللہ کہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو تکلیف دینے کے ارادے سے یہ شیطان نے کرتوت رچایا، لیکن کیا کہیں جی، طالب علم کے ہر قدم کے اندر اللہ برکت اور خیر ڈال دیتا ہے۔ ابلیس لعین کو کیا پتا کہ میں اسے تکلیف دوں گا اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہو جائے گا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ آپ اپنے طالب علمی کے کچھ واقعات سنایا کرتے تھے، اپنی ایک تذکرۃ البخاری نام کی ایک کتاب ہے اس کے اندر درج ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ پیدا ہوئے تھے کچھ عرصے بعد آپ کا والد 55 میں ہی فوت ہو چکا تھا، تو ماں نے مشکل سے مجھے سنبھالا، ان کے معاشی حالات بڑے کمزور تھے، اس کے باوجود ان کی شوق تھی کہ میں دارالعلوم دیوبند جا کر پڑھوں۔ تو فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، وہاں گیا، اللہ تعالیٰ کی عجیب مدد میرے ساتھ آتی، کیونکہ اللہ نے فضل و کمال جس کو بھی دینا ہو تو اللہ کسی چیز کا محتاج تو نہیں ہے، اس لیے ان کے فضل و کمال اتنے زیادہ کہ اپنے زمانے طالب علمی میں اللہ کی مدد بیان کرتے ہیں کہ میں صبح کتابیں یاد کرتا تھا، جب رات ہوتی نا تو کچھ ٹائم سوتا تھا جو ضروری وقت ہوتا، پھر اللہ مجھے بیدار کر دیتے اور میرے اندر قرآن کی تلاوت کی شوق اللہ نے بھر دیا۔ میں قرآن بہت پڑھتا تھا، کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے قرآن میں ہی آئے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کے پہر جو اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسا کمال پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ہر نفس کی بری خواہش کو روند سکتا ہے۔ تو حضرت پیر طریقت فرماتے ہیں کہ میں جب رات کو قرآن پڑھتا تھا تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ شاید طلباء جاگ نہ جائیں، تو لہٰذا میں دور نکل جاتا، ایک جنگل پڑتا تھا، وہاں بیٹھ کر میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ تو کچھ عرصے بعد جو ہے مجھے میرے استاد نے بلایا کہ آپ رات کو فلاں حصے میں جاتے ہو، پڑھتے ہو لگتا ہے۔ کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں طلباء کی نیند خراب نہ ہو، کہا آپ وہاں نہ جایا کریں، اگر جایا بھی کریں نا تو آہستہ آہستہ تلاوت کیا کریں، اس محلے کے لوگ آئے ہیں، کہا جی جنگل سے ہمیں ڈر لگتا ہے کوئی جن قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں جی کیسے پتہ چلا؟ کہ جنگل میں رات کے اس پیر کون پڑھتا ہے، بڑی پرسوز آواز ہوتی ہے، انسانوں کی کم از کم نہیں لگتی، ایسی آواز ہے کو لگتا ہے فرشتہ پڑھتا ہے یا کوئی جن آ کر پڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل و کمال ان کی زمانہ طالب علمی میں ایسے عطا کیے تھے کہ حضرت رئیس المفسرین رحمہ اللہ، حضرت البانی رحمہ اللہ کے پاس جب آپ تشریف لائے نہ پڑھنے کے لیے، اور جب بیعت کرنے کے لیے تشریف لائے، اصول تصوف پہ مجھے سمجھا دیجئے، آپ نے صرف بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد فرمایا آپ کو تصوف کے اسباق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو فضل و کمال ویسے ہی عطا کر دیا جی۔ تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے، کیونکہ یتیمی کی حالت میں باہر نکلے تھے، پھر عبادات کا رنگ غالب تھا، تلاوت قرآن کا رنگ غالب تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضل و کمال عطا کیے تھے وہ بھی اس سے زیادہ تھے۔ اس کا مطلب ہے جتنا بندہ زمانہ طالب علمی میں اللہ کی رحمتوں کے قریب ہونے کی کوشش کرے، اوروں کے ثواب کو پتہ نہیں کتنے ہوں گے، اس کے ثواب اس کو راتوں رات بلندیوں تک پہنچا دیں گے۔
اس لیے زمانہ طالب علم میں کی جانے والی عبادات اور زمانہ طالب علم میں کی جانے والی اللہ کی عبادتیں یہ کافی ترقیوں تک لے جاتی ہیں۔ اب چلے تو تھوڑا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف تو ہوئی نا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس چلنے کو، واپس آنے کو دلیل توحید بنا کر قرآن نازل کر دیا۔ اتنی بڑی بات ہے جی۔ فرمایا قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، اور بنا لیا ہے اس نے دریا میں بڑے عجیب طریقے سے راستہ۔ اس لفظ سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ راستہ جو دریا میں بنایا تو شاید عجیب یہ ہو کہ پانی کے اندر غار بن گئی ہو۔ اللہ قادر ہے جی، پورے دریا کو جمانے پر اللہ قادر ہے۔ جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے جما دیا تھا، تو تھوڑے سے پانی کو کیا اللہ جما نہیں سکتا؟ اللہ قادر ہے۔ قال ذلك ما كنا نبغي، فرمایا یہی تو وہ جگہ تھی جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ فارتدا على آثارهما قصصا، سو دونوں اپنے قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے چلتے آئے اور واپس آ کر پہنچ گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کر کے جملہ ذکر کیا ہے، قرآن میں کوئی بات زائد نہیں ہے۔ لوگوں جو اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر واپس چل رہا ہو نا، وہ نبی ہونے کے باوجود یہ کام کر رہا ہو، تو جب نبی الہ نہیں بن سکتے، وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتے، تو دنیا میں اور کون سی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جسے درجہ الوہیت دیا جائے؟ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، جیسے ہی وہاں پہنچے پایا ہمارے خاص بندے کو۔ یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا 6 عجائبات قدرت ہوں گے، 3 آپ دیکھ چکے ہیں۔ پہلا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے مچھلی کا بیدار ہو جانا اور آپ کو پتہ نہ چلنا، اور دوسرا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس کو بھول جانا، یاد ہونے کے باوجود، ساتھ رکھنے کے باوجود اس کو بھول جانا۔ ایک اس کو عجوبہ قدرت بنا کر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ آگے بڑھنے کا بھی ذکر کیا، پھر پیچھے لوٹے، یہ بھی ایک طرح کا سفر بڑا عجیب تھا۔ اور تیسرا عجوبہ کہ وہاں آئے تو وہاں واقعی ہمارے خاص بندوں میں سے وہ بندے یعنی سیدنا خضر علیہ السلام موجود تھے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، پایا ہمارے بندوں میں سے خاص بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کر رکھی تھی، ہمارے خاص بندوں میں سے تھے۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھا رکھا تھا ہم نے اسے اپنی طرف سے خصوصی علم۔ جیسے ہی وہاں پہنچے آپ نے سلام کیا، السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، وَأَنَّا بِأَرْضِنَا السلام، سلام کا جواب بھی دیا اور فرمایا یہاں پر ہمیں سلام کرنے والا کون آ گیا؟ انبیاء کے تو لوگ دشمن ہوتے ہیں، نیک لوگوں کو تو لوگ ایسی جگہ پر جانے پر مجبور کر دیتے ہیں جہاں دریاؤں کا ہیڈ ہے، یہاں پر عام آبادی نہیں ہوتی، میں یہاں پر ہوں، یہاں ہمیں سلام کرنا بڑا عجوبہ لگتا ہے۔ کون ہیں آپ؟ فرمایا جی میں موسیٰ ہوں علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ فرمایا موسیٰ بنی اسرائیل، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی آپ ہوئی ہیں؟ کہا جی میں وہی ہوں۔ کیسے تشریف آوری ہوئی؟ تو فرمانے لگے قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کیا میں آپ کی تابعداری کر سکتا ہوں اس شرط پر کیا مجھے وہ چیزیں سکھائیں جو اللہ نے آپ کو بھلائی کی چیزیں سکھائی ہوئی ہیں؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا، فرمایا ہرگز آپ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، شوق تو ہے آپ کو لیکن آپ میرے ساتھ چلنے کی ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے۔ بڑے وثوق سے فرمایا کیوں جی؟ آپ ہیں علوم شریعہ کے نبی اور میں ہوں علوم تکمیلیہ کا، اگر آپ کے سامنے میں ایسے کام کروں جس کا علم آپ کو اللہ نے نہیں دیا لیکن اللہ نے مجھے حکم کیا ہوگا
بظاہر آپ کی شریعت کے خلاف ہوگا تو آپ کو بولنا فرض ہو جائے گا، مجھے ٹوکنا آپ پر فرض ہو جائے گا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا آپ پر فرض ہو جائے گا، لہذا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ بظاہر آپ کی شریعت کے خلاف وہ کام ہوں گے، لیکن کیا کروں، وہ بھی اللہ کا آئین ہے اور جو مجھے حکم ملے گا وہ بھی اللہ کا حکم ہوگا، دونوں اللہ کے حکم ہیں، لہذا دونوں کی چیزوں کو، اب میری چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا، لہذا تو آپ میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی ایسا شاگرد آ جائے استاد کے پاس جو ایک ایسے علم کے طلب کرنے کا سوال کر دے جس کا وہ اہل نہ ہو تو استاد معذرت کر سکتا ہے۔ اب ایک پہلے سال کا طالب علم ہو اور وہ کہے جی صرف کے آخری درجے کی میں کتاب پڑھتا ہوں، تو پھر ظاہر ہے استاد کو تھوڑی معذرت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں جی آپ پہلے صفحے اول کے ماہر ہو جائیں، انشاءاللہ پھر آپ کو یہاں تک لے آئیں گے۔ تو کیونکہ یہ بھی طالب علم کے ساتھ شفقت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جس چیز کی شوق ہے اسے، لیکن اس کی اہلیت اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کو ظاہر ہے مشکلات آئیں گی، راستے میں چھوڑنے سے بہتر ہے کہ اس کو پہلے ہی مشکل میں نہ ڈالا جائے، چنانچہ معذرت کی جا سکتی ہے۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، اور کیسے آپ صبر کر سکیں گے جیسا کہ آپ کو اس کی خبر کا احاطہ تک نہیں ہوگا، یعنی آپ کا صبر نہ کرنا یہی اچھا ہوگا اس وقت۔ حالانکہ نبی صابر ہوتے ہیں لیکن وہاں صبر نہ کرنا، شریعت کی بظاہر خلاف ورزی جہاں ہو رہی ہو وہاں تو رکنا نہیں چاہیے، وہاں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا جی ہم صبر کرتے ہیں، کیونکہ وہاں صبر کرنا صبر نہیں کہلواتا بلکہ وہ تو کتمان حق بنے گا، نعوذ باللہ۔ تو آپ کا یہ نہ کرنا بھی اچھا ہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اس نیت سے حامی بھری کہ دیکھو جی بظاہر اگر میری شریعت کے خلاف بھی ہوگا نا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ایک نبی ہے سامنے جو کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، لہذا میں صبر کرنے کی کوشش اگر کروں بھی صحیح نہ تو یہ خلاف اشارہ نہیں ہوگا، تو لہذا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، فرمایا ضرور آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا اور میں آپ کے کسی کام کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، واقعہ سنتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میدان تبلیغ یاد رکھیں، یہ اللہ کے نبی کا واعظ تھا جو مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا تھا کہ اتنے بڑے کائنات کے اندر عجائبات پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود سارے اللہ کے امر کے تابع ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نائب اور مختار ایسا نہیں آ گیا کہ اپنی مرضیاں چلانے لگ جائے، لہذا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ لات و منات ہمارے الہ اپنی مرضیاں چلا رہے ہیں۔ یہ دیکھو قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ اگر آپ میری تابعداری کرنا چاہتے ہیں، میرے پیچھے چلنا بھی چاہتے ہیں اس سفر میں، تو پھر آپ مجھ سے کسی بارے میں سوال نہیں کر سکتے، بس آپ پر یہ پابندی ہے حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، حتیٰ کہ میں خود اس کی کوئی نہ کوئی چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سوال کرنا یہ طالب علم کے حقوق میں سے ہوتا ہے، کیوں جی کہ جب پڑھنے جو آیا ہے تو اس کا تعلق سوالات سے ہوگا، تو جب سوال کرے گا تو کچھ سمجھ آئے گی، لیکن اگر استاد کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر سوال کرنا، درمیان تقریر سوال کرنا یا سبق کی ابتدا میں سوال کرنا یہ طالب علم کے لیے مفید نہیں ہوگا، تو استاد کو بندی لگا سکتا ہے کہ بھائی سوال اس وقت کرنا جب میں اجازت دوں، ابھی تک سوال نہ کرنا۔ تو یہ بھی طالب علم کے حقوق کو بند نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کے حقوق کو متعین کیا جا رہا ہے کہ سوال کب کرنا، جب میں آپ کو بیان کر دوں، تقریر پوری ہو جائے تو اگر کوئی سوال ہو تو اس وقت کرنا، کیونکہ میں جب ایک دفعہ سارا بیان کر دوں گا امید ہے تشفی ہو جائے گی۔ تو فرمایا حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا
حتیٰ کہ دونوں چل پڑے حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال خرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ کشتی والوں نے دیکھا دو وجیح شکل کے بزرگ آ رہے ہیں تو انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا بغیر نول، بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ اور جی تشریف رکھیں، جب سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم اترے نا جی خرقها تو کشتی کے پھتے کو توڑ ڈالا۔ تو اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حیران، اب کشتی والے حیران، بھئی یہ ہم نے کرایہ بھی نہیں لیا اور بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کیا جاتا ہمارے ساتھ یہ کر لیا گیا ہے۔ اب خود انصاف سے بتائیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی ظلم کیا ہوگا جی؟ اگرچہ وجہ کا پتہ نہ بھی ہو ظلم تو نہیں نہ کیا۔ تو اس لیے استاد اگر کوئی بظاہر ایسا کام کہہ دے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، آپ سمجھیں کہ یہ میرے اوپر تو بہت بڑا بوجھ ہے، حالانکہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر اگر کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کے حکم مان لینے میں عافیت ہے۔ وما سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغا گویت کہ سالک بے خبر نبوت راہ و رسم منزلہ، کہ اگر آپ کو کوئی مرشد پیر استاد اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دینا تو پھر اس کو مان لینا، کیونکہ سالک کو پتہ ہے جو سڑک چل کر آ رہا ہے نا اسے پتہ ہے کون کون سے راستے میں کتنے نقصان پڑے ہوئے ہیں، اس کو تو پتہ ہے، لہذا اگلے نقصانات سے بچانے کے لیے تمہیں یہ حکم کر دے گا، یہ باتیں کہہ دے گا، لہذا مان لیا کریں۔ ہر چیز کا پوچھنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کسی چیز کا جواب اس کو خود موقع جا کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر شریعت کے دائرے میں ہے نا تو پھر استاد کا کہنا مان لینا چاہیے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھ رہے ہیں تو اللہ کے پیغمبر، لیکن کشتی کو توڑ ڈالا تو ظاہر ہے ابھی تو ہم آگے جائیں گے کچھ پڑھنے کے لیے۔ اب پیارے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ علم ابھی سے شروع ہو چکا ہے، تو آپ نے فوراً سوال کیا اخرقتها، کیا آپ نے ایک پھٹے کو توڑ ڈالا، کشتی کو توڑ ڈالا، لتغرق اہلها، جس کا انجام یہ نکلے گا کہ آپ کشتی والوں کو غرق کر ڈالیں گے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ لائے ہیں چیز بڑی عجیب۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا الم اقل، کیا نہیں کہا تھا میں نے انک لا تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ چلنے کی طاقت آپ نہیں رکھتے۔ اچھا جی علم شروع ہو چکا ہے، یہ بھی علم میں داخل ہے کہ آپ کشتی کو توڑیں گے؟ کہا جی ہاں، میرے ساتھ علم تو پھر ایسا ہی ہے، وہ علم تو نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، یعنی تشریعی امور کا علم نہیں، یہ تکوینی امور کا علم ہے۔ پہلا سوال آپ نے کیا شرط کی خلاف ورزی لیکن بھول کر، حالانکہ معاہدہ خود کیا تھا کہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، تو پہلا سوال بھول کر کیا، فوراً معذرت کرنے لگے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں سے علم شروع ہو چکا ہے، یہ بات آپ مجھے پڑھانا چاہتے ہیں۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، مجھے نہ پکڑیے میری اس بھول پر، ولا ترهقنی من امری، اور مجھے میرے اس سفر کے معاملے میں، علم کے حاصل کرنے کے معاملے میں مجھے مشکلات میں نہ ڈالیے، میرے شوق علم کو بھی دیکھیے، میرے اس سفر کے چلنے کو بھی دیکھیے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کو معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مجھ سے بھول ہوئی ہے، میں نے کوئی جان بوجھ کر تو یہ نہیں کیا۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے آپ کے اس مقام کو، کہ طالب علمی کا جو مقام ہوتا ہے یہ اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی بھول جاتا ہے تو استاد گرفت نہیں کرتا بلکہ استاد سمجھاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو یہاں آئے ہیں یہ تربیت یافتہ نہیں ہے بلکہ تربیت لینے کے لیے آئے ہیں، تو لہذا بھول چوک یہاں زیادہ تر تو معاف کر دی جاتی ہے۔ لا ترهقنی من امری عسرا، لہذا سفر آگے شروع ہو چکا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے جا رہے ہیں کہ اب ہمیں بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کشتی کا توڑنا یہ بھی علم کے سکھانے میں شامل ہے،
کشتی کا توڑ لینا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہونے لگا ہے کہ اس علم کی گہرائیاں کہاں سے شروع ہونے والی ہیں، یہ کس قسم کا علم ہوگا، یہاں پر تو بولنا نہیں پڑے گا۔ اب ظاہر ہے جی اللہ قادر ہے، اللہ کسی کو بیمار بھی کر دیتے ہیں نا تو وہ اس بندے کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کی کشتی کو توڑ دو، تو اس کا مطلب ہے اسی میں کوئی فائدہ ہوگا، وہ فائدہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جا کر بتا دیں گے۔ تو یہ پہلا عجوبہ، یہ تیسرا چوتھا عجوبہ تھا جو اس واقعے کے اندر ہے۔ باقی دو عجوبے موجود ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تکوین کے بارے میں دلیل پکڑیں گے اور مشرکین مکہ کو سمجھائیں گے کہ اتنے زیادہ اللہ کے عجائب قدرت موجود ہیں، تم کیسے کہہ لیتے ہو کہ ہمارے پیر فقیر ایسے ہوتے ہیں جو کائنات کے نظام کو چلا لیتے ہیں، اللہ تو اتنی چیزوں پر قادر ہے۔ انشاءاللہ سبق آئندہ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔